قیدی نمبر 804 کی آواز پر لبیک کہنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پھر چھا گئے اور سڑکوں پر آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا اس بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر خاموش ہے، لیکن عالمی میڈیاز نے ہیڈ لائنز میں جگہ دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما اچانک سامنے آ گئے ہیں، اور کون کون سے رہنما ہیں جو اچانک سے حلیے تبدیل ہونے کے باوجود پھر سے سامنے آ گئے ہیں۔ سندھ میں جیے عمران خان کے نعرے لگ گئے ہیں۔ سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن ڈیجیٹل اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف نے نئی ویب سائٹ تیار کر لی ہے۔ عمران خان کی تقاریر نشر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کون سی تقاریر ہیں، کب اور کہاں ریکارڈ کی گئی ہیں؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جیل سے صدا پر لبیک کہنے والے یا پھر عمران خان کے پیغام پر پنجابی سے کہتے ہیں سنیتے لبیک کہنے والوں نے کمال کر دیا ہے۔ اور اس کل کا جو ایونٹ تھا، پورے ملک میں جگہ جگہ لوگ نکلے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ ایسی دلچسپ ویڈیو کے بندے کا دل کرتا ہے کہ بار بار دیکھتے رہے۔ خاص کر ایک ویڈیو کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ میاں والی کے وہ موٹر سائیکل سوار نوجوان جن کے پیچھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس لگی ہوئی ہے اور پولیس کی موبائل ہے، ان لڑکوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور بس اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے پولیس دوڑائی جا رہی ہے۔ جیسے پولیس قریب آتی ہے، وہ کسی نہ کسی گٹی میں، گلی میں یا پگڈنڈی کا راستہ لے لیتے ہیں، اور پھر پولیس والوں کو پیدل پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور پورے ملک میں کسی ایک جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا، یہاں تک کہ شہروں میں تو ٹھیک ہے، دیہی علاقوں میں جہاں پر ایک دوسرے کی آئیڈینٹیفیکیشن کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگ بے خوف اور بے خطر ہو کر نکلے ہیں۔ یہ مناظر اتنے دلچسپ ہیں کہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان نوجوانوں سے جو عمران خان کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا، عمران خان نے پیغام بھیجا، سنیہ بھیجا کہ باہر نکلو، اپنی انتخابی کیمپین چلاؤ، اور ایک دن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو انتخابی کیمپین چلی ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں کے جل سے پیچھے رہ گئے۔ اس وقت سڑکوں پر صرف آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی، اور ایک ایسا بھوچال آیا ہے پاکستان کی انتخابی کیمپین میں کہ باقی سیاسی جماعتیں ہڑبڑا کے رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ان کو نکلنے ہی نہیں دیں گے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تسی مطمئن رہو، بس تہاڈی ساڈی گل ہو گئی ہے۔ یہ درمیان سے کہاں سے یہ نکل آئے، یہ جنات نما پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو نہ پولیس کو پکڑائی دے رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ایپیسوڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو بڑے کافی دیر سے روپوش تھے، انڈر گراؤنڈ تھے، وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں، اور زرتاج گل ان میں سامنے آئی ہیں۔ اور زرتاج گل نے اپنے حلقہ انتخابات میں تقریر بھی کی، اور انہوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بالکل، فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور یہی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں یہی اپنانی پڑے گی۔ لڑائی لڑ کے، نفرتوں کو اضافہ کر کے آپ اپنی منزل شاید نہیں پا سکیں گے، ادروائز سختیاں پھر بڑھیں گی۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اپنی زرتاج گل نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے، اور لوگوں نے بھی بڑے بھرپور انداز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہوا سا کھڑا کیا گیا کہ کچھ تحریک انصاف کے اندر کوئی اداروں کے خلاف کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں ہم نے جو یہ ویڈیو دیکھی ہے زرتاج گل کے نعرے اور وہاں پر لوگوں کا رسپونڈ کرنا، وہ اس بات کا غماز تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، اور اچھی بات ہے۔ یہی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کو بھی اپنانی پڑے گی۔ شیخ امتیاز لاہور کے صدر، ایک عام سے ورکر، لیکن بڑے عرصے بعد آج جب کل ان کو دیکھا، ان کی اتنی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور وہ جناب علی سامنے آ گئے، ان کا پورا گیٹ اپ تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک دبلے پتلے سے معصوم سے آدمی اب پورے بزرگ لگ رہے ہیں، اور بڑی داڑھی بڑی ہوئی ہے۔ یاسر گیلانی سامنے آئے ہیں۔ یاسر گیلانی وہ شخص ہیں جن کے والد، ان کی جو روپوشی کے درمیان ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ بڑی مشکلات کے ساتھ پہنچے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اپنے والد کا آخری دیدار کر بھی سکے کہ نہیں کر سکے۔ گھروں پر چھاپے، فیملیز کو پریشان کرنا، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ عامر مغل جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ بھی اب منظر عام پر آ گئے۔ تو بہت سارے ایسے مناظر ہم نے دیکھے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے، اور اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ چیزیں
نیشنل میڈیا پہ یقیناً نظر نہیں آ رہا ہوں گے، اور نیشنل میڈیا نے اس کو اتنی زیادہ جگہ بھی نہیں دی. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی جگہ دیکھیں تو مختلف جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس کو جگہ دی ہے. الجزیرہ نے عمران خان کی کال پر نکلنے والے لوگوں اور پاکستان میں جو اس وقت ایک سیاسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں اس کا کھل کر ذکر کیا ہے کہ کیسے ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر سیاست کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. یہ سارا رپورٹ کیا ہے الجزیرہ نے. ہم نے ایسی ویڈیوز، اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو کوئی چیز آپ کو اور نظر نہیں آئے گی. پاکستان تحریک انصاف کی ایسی ویڈیوز پنڈوں میں، لیا میں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ڈھول کی تھاپ پر کھیتوں سے ایک پورا لمبا قافلہ ہے لوگوں کا جو چلا جا رہا ہے. خوشاب کی بات کروں، نورپور تھل کی بات کروں، میں پنجاب کے اگر سینٹرل پنجاب کے علاقوں کی بات کروں، لاہور کی بات کروں، حلقہ N118 میں بہت بڑی ریلی نکلی ہے، حلقہ 119 میں بہت بڑی ریلی نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. ایک پھر سے نیا FIR کاٹنے کا سلسلہ شروع ہے، بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو یہ ساری کہانیاں چل رہی ہے. اس کے علاوہ سندھ میں ہمیشہ ہم نے سنا جی اے بھٹو کے نعرے لگے ہیں، لیکن سندھ میں خواتین ان ریلیوں میں جی اے عمران خان کے نعرے لگاتی نظر آئیں. تو سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ پیغام پہنچا ہے، اور یقیناً اسی طرح کی چیزیں جو لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. اگلے ایشو کی جانب آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن اسٹریٹجی ہے وہ اب سامنے آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی ہے. اور لانچ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آ گئی ہے انافیشلی، ایک دو دنوں میں بھرپور انداز میں، تھوڑی بہت اس میں کچھ خامیاں ہیں، ایک دو دنوں میں اس کو بھرپور انداز میں اس کو لانچ کیا جائے گا، اور اس کی پوری ایک کیمپین لانچ کی جائے گی. اگر آپ یہ ہے کہ آپ کا ووٹ.com پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو آپ کا ووٹ کون سے پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ پر ہے، آپ کا امیدوار کون ہے، اس امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے. پھر اس میں ایک نئی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ آپ کے سامنے پورا ایک بیلٹ پیپر آ جائے گا کہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا کہاں پہ انتخابی نشان ہے، اور بالکل وہیں پر آپ کو ملے گا جہاں پر اس میں شو کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت جدید ترین ویب سائٹ لانچ کی ہے، کیونکہ تقریباً 3 ویب سائٹ پاکستان تحریک انصاف کی بلاک کی جا چکی ہیں. ظاہر ہے جو سختیاں ہیں، جو سارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور جب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھی چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں IT ایکسپرٹس آگے بڑھیں، ملک کے لیے کام کریں، لیکن ظاہر ہے یہاں ویب سائٹ بند کی جا رہی ہے. تو وہ بچے جو ہیں، وہ نوجوان جو ہیں، وہ پھر کوئی نہ کوئی نئی چیز تیار کر کے لے کے آتے ہیں، اور جس کو یہ ویب سائٹ جو ہے اس میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے منتخب جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس امیدوار کا آپ بڑی آسانی سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں. اور اس بات پہ نہ رہیے گا کہ پولنگ بوتھ جا کر ڈھونڈ لیں گے، اس کو سرچ کیجیے گا آپ کا ووٹ.com سے، تو وہاں سے azadvote.com، آپ کا ووٹ نہیں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، azadvote.com پر آپ جائیں گے. وہاں پر اپنا آپ CNIC نمبر ڈالیں گے تو آپ کا پولنگ اسٹیشن، آپ کا پولنگ بوتھ، آپ کا کینڈیڈیٹ، اس کا انتخابی نشان اور اس کا بیلٹ پیپر، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ آپ اس ساری چیز کو ووٹ ڈالنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. اس کے علاوہ اگلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے کالے دھن کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ کرپشن جس عروج پر ہے، کالا دھن، لوگ پیسہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بہت پازیٹیو فیصلہ کیا ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے کہ جتنے بھی کرنسی نوٹ ہیں ان تمام نوٹس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یعنی کہ جو ابھی جتنے بھی کرنسی نوٹ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اگلے کچھ ماہ میں ختم کر دیے جائیں گے. ان کی جگہ نئے نوٹ آ کر جگہ لے لیں گے، اور پھر جس کے پاس کالا دھن پڑا ہوا ہے یا تو پھر وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا یا پھر انہیں وہ پیسہ باہر نکالنا پڑے گا. خدا کرے کہ ساتھ یہ بھی ایک فیصلہ کر لیا جائے کہ 5,000 والے کے جو نوٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں. کرپشن، بدعنوانی، لوٹ مار کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے. یہ 5,000 والا جو نوٹ ہے یہ تمام مسائل اور اس کی بنیادی وجہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو تقاریر ہے الیکشن سے متعلق وہ ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں،
اور ان کو نشر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے ریکارڈ ہوئی۔ وہ ایسے ریکارڈ ہوئی کہ جو عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے جو سپیچز کی تھی اس میں بائی الیکشن میں یا مختلف جگہوں پر، وہ تمام کی تمام تقاریر جو ہے وہ ایک ایک کر کے نشر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور آج ایک آدھ تقریر عمران خان صاحب کی نشر بھی کی گئی ہے۔ اس میں عمران خان اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اپنے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے تاکہ لوگ اسی طرح باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فوجی جو عدالتیں ہیں، فوجی جو عدالتوں میں ٹرائل ہے، اس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ پھر ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہیں جواد خواجہ، انہوں نے اعتراض کیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود پر، اور طارق مسعود صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے۔ طارق مسعود صاحب نے جب سے عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت دی ہے، اس وقت سے طارق مسعود صاحب کسی بڑے کیس میں سامنے نہیں آ رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تنقید کرنے والے صحافی تھے یا جو تنقید کرنے والے لوگ تھے، ان کے فیصلوں پر ان کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، ان نوٹسز کو روکنے کا حکم دیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں بنیادی انسانی حقوق لے کے دے کر رہوں گا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ میرے چیف جسٹس صاحب، میرے محترم چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایک بنیادی حق چھینا ہے۔ کون سے باقی حقوق دلوانا چاہتے ہیں؟ وہ حق اگر آپ نہ چھینتے تو شاید لوگوں کو باقی حقوق بھی مل جاتے۔ وہ حق یہ تھا کہ آپ نے لوگوں سے ان کی مرضی کا انتخابی نشان چھین لیا ہے جس پر لوگ ووٹ دینا چاہتے تھے۔ کروڑوں لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا تھا۔ اس بار بھی اس سے زیادہ نہیں تو اتنے کم سے کم کر لیں۔ آپ نے کروڑوں لوگوں سے ان کا بنیادی حق چھینا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے امیدوار کو یا اپنی مرضی کے جو انتخابی نشان ہے اس کو ووٹ دیں، تو آپ نے وہ چھین لیا ہے، تو باقی حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہی جمہوریت ہے جو باقی حقوق بھی دلوائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان صرف احکامات دے سکتی ہے۔ جمہوریت دراصل لوگوں کے بنیادی حقوق کی ضامن ہوتی ہے۔ جمہوریت ہی لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق دلوائے گی۔ آپ نے کیا دلوانا ہے سر کہ یہاں پر لوگ انتخابی کیمپین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو جلد سے جلوس نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ یہ کون سے الیکشن ہے جس میں 144 لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو جلد سے جلوس کرنے کی کچھ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور کچھ کو پکڑنے لگے۔ پاکستان کی پولیس جتنی بھی، وہ سندھ پولیس ہو، وہ کے پی پولیس ہو، وہ پنجاب پولیس ہو، وہ بلوچستان کی پولیس ہو، اس کے دو کام ہیں اس وقت۔ ایک من پسند جماعتوں کی جلسوں کو سیکورٹی دینا، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو روکنا، بد نظمی پیدا کرنا، وہاں پر لوگوں کو گرفتار کرنا، اور یہ تو رہ گیا۔ تو پھر کون سے بنیادی حق کی بات کر رہے ہیں؟ پرامن احتجاج، پرامن انتخابی کیمپین ہر ایک کا حق ہے، اور لوگ اس حق سے محروم ہیں۔ تو آپ اس لیے کہ آپ میڈیا دیکھتے نہیں ہیں، آپ کی موجیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ بڑے ہمارے معصوم چیف جسٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عہدے سے انصاف کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی کرے کہ جو خالق کائنات نے انسانوں کو عدل فراہم کرنے کی آپ کی بنیادی ذمہ داری لگائی ہے، آپ اس سے عہدہ برآں ہو سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ نے انتخابی نشان چھین کر ایک سیاسی جماعت سے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا، جس کا شاید ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس نقصان کو پے کریں گی، کیونکہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جب ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔